جو میرے ایک نقطہ بتایا ہے نا کہ دوسرے کی راحت کو اپنی محبت کی تکمیل سمجھنا، یہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں نظر آئے گا۔ آپ دیکھ لیں کہ آپ نے صحابہ کرام کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ میں بڑی مثالیں نہیں دیتا، میں چھوٹی مثالیں دیتا ہوں جس کو سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ چھوٹی مثالیں کیا ہیں؟ عورت کو جہاد پہ لے کے جانا۔ آپ اگر پرانے عرب کو بھی اٹھا کے دیکھیں تو وہ عموماً عورتوں کو جہاد پہ نہیں لے کے جاتے تھے، کیونکہ جب لڑائی ہوتی تھی، قتل و قتال ہوتا تھا تو فقط ان عورتوں کو لے کے جاتے تھے جو کہ اشعار کہنے والی ہوتی تھی، بس، اور کوئی وجوہات نہیں تھی۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات کو لیا۔ ہر جہاد میں، عمرہ حج نہیں، جہاد کی بات ہو رہی ہے۔ آج کا بندہ، آج کا مولوی تصور بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا مزاج کیا تھا کہ میں ازواج مطہرات کو نہ لے کے جاؤں، بے حرمتی ہوگی، مناسب طریقہ نہیں ہے، لوگ کیا باتیں کریں گے۔ کبھی ایسا ہوا مجھے کوئی ایسی جنگ بتاؤ کہ جس میں حبشہ کا بادشاہ نجاشی، ایک لقب ہے نا، کئی بادشاہ تھے، کیسر و کسریٰ، اپنی بیویوں کو جنگ میں لے کے آئے۔ کبھی کوئی لیڈر لڑتا ہے؟ نہیں لڑتا، لیڈر حکم دیتا ہے۔ اور یہاں پہ لیڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہیں۔ 27 آپ نے غزوات لڑے ہیں، ازواج مطہرات کو لے کے جاتے تھے آپ۔ کیوں؟ کہ آپ کو پتہ تھا کہ یہ ازواج چاہتی ہیں کہ میرا وقت ان کو ملے۔ اب ان کی وجہ سے آپ طبیعت کے خلاف کام کرتے تھے، اور اسی طبیعت کے خلاف کام میں ان کو راحت ملتی تھی، اور اس سے آپ کی محبت کی تکمیل ہوتی تھی۔ جہاں پہ موت نظر آ رہی ہو وہاں بیوی یاد رہتی ہے کسی کو؟ بتاؤ، تھوڑا سا بخار چڑھ جائے نا، بیوی محبت سے بات کرے تو عموماً شوہر ڈانٹ دیتے ہیں، چل جائیں آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بعد میں جانا یار، ڈسٹرب نہیں کریں یار، یہ بول دیتے ہیں۔ بڑی حیرت ہوتی ہے، آفس سے تھکے ہوئے آئیں، بزنس سے تھکے آئیں، وہاں کی ٹینشن گھر میں آ کے اتاریں گے، بیوی کو کوسیں گے، بچہ رو رہا ہوگا، ہمیشہ آتا ہوں یہ روتے رہتا ہے، آپ کام ہی صحیح نہیں کرتی۔ یہ روتا رہتا نہیں ہے، آپ کا دماغ خراب ہے۔ آپ کو جب اتنی ڈائلاگ مارنے کا شوق ہے نا تو بڑا گھر لے کے دو نا، تو فطرت کے خلاف ہے نا۔ ایک ہی کمرے کا 2 کمروں کا مکان لے کے دیا ہے اور 4-5 بھائی رہ رہے ہیں، اوپر سے آپ کی اماں تنگ کر رہی ہے، گھر میں ایسی نہیں، سکون نہیں، پانی نہیں، بجلی نہیں، گیس نہیں، تو وہ تو روئے گا نہیں روئے گا۔ اوپر سے آپ کو ٹینشن ہو رہی، تو حرکتیں آپ کیسی ہیں؟ اسباب تعیش آپ نے فراہم نہیں کیے، موصوف کو ذرا غصہ بھی آ رہا ہے۔ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں؟ اسے تو کہا گیا المسکن الواسع من سعادت المرء، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت میں نکھار ہوتا ہے اور انسان کی طبیعت ریلیکس ہو کے رہتی ہے۔